अंदर करना है। साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम खैरियत से सलाम जी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बट साहब आज एक ही सवाल मैं आप सब भाइयों से पूछ रहा हूँ, जर्नलिज्म क्राइम कब से हो गया? जर्नलिज्म क्राइम देखिए जर्नलिस्ट जो है वो क्राइम तो करता नहीं है, ये तो बात तय है। हम तो क्राइम रिपोर्ट करते हैं। हम तो क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम तो उसके लिए अपनी जानों को दांव पे लगा के रखते हैं। हम तो क्राइम के उतने ही मुखालिफ हैं जितने आइन और कानून जो है वो हर कानूनी इदारे को इजाज़त देता है। लिहाजा क्राइम समझा इसलिए जाने लगा है कि जो जर्नलिस्ट जिसके घर फाके हैं, जिसके घर भूख है, जिसके घर तंग दस्ती है, वो उसको मुजरम बना दिया गया है। उसको चूँकि ज़ाहिर है जब एक बंदा मुआशी तौर पे ही मुस्तहकम नहीं होगा तो उसके हाल हुलिये से तो वो क्रिमिनल नज़र आएगा, खुदा न खास्ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं कि ये अंबिया के जो है पेशे में है, उनके कामों के पैगामों के हवाले से काम करने वाला जो पेशा है। तो लिहाजा इस हुकूमत ने जब से ये हुकूमत आई है इसने एक अच्छे से अच्छे जो है जितने अच्छे जर्नलिस्ट है उन्हीं को नुक्कड़ में लगा, उन्हीं को नुक्कड़ में लगाया है और उन्हीं लोगों को लगाया है जिन्होंने इस हुकूमत को लाने में अपना किरदार अदा किया। और ये मैं समझता हूँ कि शायद बदकिस्मती लोगों की भी है, इस हुकूमत की भी है, कौम की बदकिस्मती इसलिए है कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हुए जिन्होंने हक सच के साथ खड़े होने वाले लोगों को जो है ना रुस्वा किया। थैंक यू बट साहब, शुक्रिया शुक्रिया। कि जर्नलिज्म तो कभी को कहते हैं जी पैगंबरों का पेशा है, पैगाम पहुंचाना, अल्लाह का पैगाम आगे वो पहुंचाते रहे। आज हम रब बने हुए हैं अवाम में और हुकूमत में। ये क्राइम कब से हो गया जर्नलिज्म? जब से खान साहब की हुकूमत आई है, जब से पीका एक्ट आया है, जब से अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त कराने की कोशिश की गई है, जब जब आमराना हुकूमतें आई हैं, उस वक्त से क्राइम समझा जा रहा है। हक बात को कहना, सच बात को कहना, मज़लूम की आवाज़ बनना। अब इस टाइम पे नई बात मीडिया ग्रुप ने कौन सा ऐसा क्राइम कमिट किया कि जी इश्तिहार बंद कर दें? हज़ारों ख़ानदान जो डिपेंड हैं मीडिया ग्रुप के ऊपर, उनको उनके किचन के चूल्हे बंद कर दें, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें डिले होती हैं तो हो जाएं, बट हम चलने नहीं देंगे। अच्छा साकिब, आप खुद भी पार्ट ऑफ नई बात मीडिया नेटवर्क हैं और आप बहुत से दूसरे इदारों में भी काम कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ के एनवायरनमेंट को भी समझते होंगे कि जब हम बात करते हैं, नई बात का जब नाम आता है, नियो का नाम आता है, तो पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि पाकिस्तानियत पर बात होती है। ये आपको जो पेट्रियाटिज़म यहाँ पर नज़र आएगा, ये आपको दूसरे इदारों में नहीं नज़र आएगा, और या इस हद तक नहीं नज़र आएगा। हमने कश्मीर पर बात की तो इंडियन चैनल्स ने नियो का लोगो ब्लॉक करके, ब्लैक करके हर तरह से चलाया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया। फ़लस्तीन की बात की तो पूरी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई कि ये कौन सा चैनल है, ये कोई स्टेट चैनल है, ये कोई पीटीवी है, इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो अब जब हक की बात की जा रही है, सच की बात की जा रही है, हमारे एक कुलीग, अगर आज आपको पाबंद कर दिया जाता है तो क्या मैं चुप रहूँगी? या मुझ पे पाबंदी लग जाती है तो आप चुप रहेंगे? नॉट एट ऑल। इसी तरीके से जब तलत हुसैन एक अरसे से पाबंदी बर्दाश्त कर रहे थे वो सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन करना, हमारा एक मिशन है उसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किया हमें, तो हम अब उनको दोबारा से रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उस पहले दिन से ही प्रेशर आना शुरू हो गया था कि तलत को क्यों रख लिया है, ये इन पे तो पाबंदी थी। बहुत से लोग पूछना शुरू हो गए थे। इवन हम इतने मामूली से वर्कर हैं, हमें केपी से लेके इवन नेशनल लेवल से कॉल्स आके पूछती कि आपने तलत को रख लिया है, आपका चैनल इतना प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा? तो हमें कहा जाता है कि तलत को निकालो, हमें ये कहा जाता है कि नसरुल्लाह मलिक को कहो कि नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करें, हाथ थोला रखें, ठीक है, इस तरह से बातें की जाती हैं। फिर बिन सलीम पर बड़ी पाबंदियाँ, हमें कहा जाता है कि जी आप लोग बड़ा एंटी बोलते हैं, हालांकि हम पे दूसरे लोग ये भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो मतलब हक की बात करेंगे, हर बंदे को खुश थोड़ी रखा जा सकता है कि गवर्नमेंट भी खुश है, अपोजिशन भी खुश है, आवाम भी खुश है, कि पॉसिबल नहीं है ना। आपने सही को जब सही बोलना है तो बहुत सारे लोगों को नाराज़ भी तो करना है। अच्छा, एवरीथिंग एल्स वाला वो आपको अगर कोटेशन याद हो, जर्नलिज्म की डेफिनेशन ही यही है कि वो किसी ना किसी के अगेंस्ट होती है, बाकी सब चीज़ें तो पीआर होती हैं। तो हम पीआर करने के लिए तो नहीं ना बैठे हुए। चैनल अगर बनाया है, 2-3 चीज़ें जिस पे हम लोग जो है वो जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर
ہم جو ہے وہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نیو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہ مہنگائی سے لوگوں کو معاملات خراب ہو رہے ہوں گے, کہیں پہ غلط چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو اس کو رپورٹ کرنا ہی ہمارا کام ہے. اور اس سلسلے میں اور اشتہارات کی جو آپ بات کر رہے ہیں رائے ثاقب صاحب, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اشتہارات ہیں, ہماری مرضی, ہم جس کو مرضی دیں. تو یہ اشتہارات, ان کو پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا کہ یہ کسی کی وہ جاگیر نہیں ہے, یہ کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, یہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے ایک پبلک سیکٹر کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو ٹینڈر کریں, اسے دنیا کو بتائیں, عوام تک پہنچائیں, اور پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو منصفانہ طور پر تمام چینلز میں تقسیم کریں. صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہیں جو کہ ان کے غلام بن گئے. یہ بتائیں گے کہ آپ نے ٹاپک کون سا رکھنا ہے, یہ بتائیں گے کہ آپ نے کوشش کی, یہ بھی کوشش کی انہوں نے. جی بالکل, آپ کو بھی شاید کہیں سے کالز آئی ہوں کہ آپ رکھ لیں ٹاپک, مہمان ہم بھیجیں گے. تو یہ جو شہباز گل جیسے لوگ ہیں اور جو کہ خان صاحب کو گائیڈنس دے رہے ہیں, اور ان کی زبان آپ چیک کر لیں, یہ لوگ اگر جرنلزم سکھانے, کیونکہ یہ پروفیسر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, یہ جرنلزم بھی سکھائیں گے آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ علاج کیسے کرنا ہے. یہ ڈاکٹرس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, یہ جرنلسٹ کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, یہ استادوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں پڑھانا کیسے ہے. تو اس لیے انف ہو گیا ہوا ہے. ویسے بھی انف ہو گیا, کہانی نیڑے نیڑے آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں عجیب سی فیلنگ آتی ہے اب تو کہ شاید جرنلزم کرائم ہو گیا پاکستان میں. ہاں, یہ پہلے تو خیر کوئی کم فیلنگ آتی تھی, چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے, دیکھیں ہر حکومت نے ہر دور میں میڈیا کو کوشش کی ہے کہ کنٹرول کریں, لیکن وہ کوئی ایک خاص کوئی اسپیسیفک پیریڈ ہے. اب ایک مسلسل 3-3.5 سال سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کریں. اور کنٹرول کیا کرنا ہے؟ کنٹرول یہ کرنا ہے کہ ہمارے حق میں صرف اور صرف مثبت رپورٹنگ ہو, اور جو تنقید کرے گا وہ کرائم کا, بے شک وہ لاجک کے ساتھ کرے, وہ فیکٹ کے ساتھ کرے, وہ نہیں, وہ کرائم ہے. بس یہی اس کی تعریف ہے. اور اس کے لیے انہیں یہ لگا کہ اچھا یہ کوئی پیک ایکٹ بنا ہوا تھا, لیکن یہ سزا تھوڑی ہے, تھوڑی اور اس کو بڑھا دیں, کسی طرح سے کنٹرول کریں تاکہ نا تھریٹ زیادہ رکھیں. وہ 3 سال کی سزا تھی, انہوں نے 5 سال کی وہ کر دی. تو یہ اس سے دیکھیں معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے. یہ اس سے معاشرے کی جو چیزیں صحافت نے, صحافی نے جو اجاگر کرنی ہے, جہاں کوئی اس کو برائی نظر آئے گی, جہاں خامی نظر آئے گی, پوری دنیا کے اندر صحافت کا یہی رول ہے بالکل کہ وہ خامیاں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اب وہ نہ تو دیکھیں جج بھی نہیں ہوتے, اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیں گے, لیکن ہائی لائٹ کرنا تو ہائی لائٹ تو کرنا ہے نا. اگر وہ ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو پھر یہ میرے اور آپ جیسے جو صحافی ہیں ان سے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دن سے رات تک جو ہے نا وہ جو ہے نا خوش آمد ہی کرتے رہیں. خوش آمد کرتے رہے تو اب ایڈوائزر بھی بن جائیں گے, اب تو سب کچھ ملے گا آپ کو. بس یہی جو چیزیں ہیں نا, یہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے تو انہوں نے دیکھیں ایک اور بڑا نقصان ہوا ہے کہ نان جرنلسٹ ایلیمنٹس کو انہوں نے جرنلزم میں ان کیا, بالکل کیا, اور پھر ان کو جرنلسٹ ہم سے زیادہ بنا دیا ہے. ان کو ایکسیس اتنی زیادہ دے دی گئی ہے, اتنا ایکسیس کہ وہ آپ دیکھیں رات کے جو پرائم ٹائم ہے اس کے اندر 1-2 بندے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کا کبھی جرنلزم سے تعلق ہی نہیں تھا. میں آپ کو اب آنر نام کے دینا, میں آپ کو نام دے سکتا ہوں وہ لوگ کہ جو اسٹیج سیکرٹری تھے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے, جو جلسے جلوسوں میں ایکٹیوسٹ تھے, جو ویمن ونگ اور دوسرے جو ونگ ہیں ان کے صدور رہ چکے ہوئے ہیں, آج وہ پرائم ٹائم کے ہوسٹ ہیں, آج پرائم ٹائم ہوسٹ پہ ہیں, وہ اینکر, وہ نہیں تو تجزیہ کار تو وہ بیٹھے ہیں ہر پروگرام میں. اب دیکھیں یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے, اس پروفیشن کے ساتھ. اچھا ہونا کیا ہے کہ سال ہے, 1.5 ہے, پتہ نہیں 2-4 دن ہے, 5 ہیں, کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے نہیں غرض, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, اس میں ان کی سروائیول کی جنگ ہے, وہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, یہ ہمارا کام ہی نہیں. ہم نے تو وہ رپورٹ کرنی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا. ہم وہ کام کر رہے ہیں, مگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو کچھ ہم نے ہائی لائٹ کر کے پیش کرنا اور اس پہ کوئی نہ کوئی نوٹس ہونا ہے اور وہ درست ہونی ہے, وہ نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہوں گی. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. شہباز صاحب کے دور کے اندر بڑی کھل کے مخالفت کرتے ہوتے تھے, جی یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, صرف انڈر پاسوں پہ پیسے لگ رہے ہیں, اوور بریج سے پیسے لگ رہے ہیں, کھل کے مخالفت بہت ہوتی تھی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, شاہدرہ سے میں نے ایک شو ریکارڈ کیا اور وہاں پہ قبرستان کا رستہ ٹوٹا ہوا ہے. آج شام کو جب شو ایئر ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ 15 منٹ بعد مجھے سی ایم آفس سے کال آتی ہے کہ بھائی وہ جگہ تم نے ہائی لائٹ کیا نا, ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن دو. جی
کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. میں نے لوکیشن دی, نیکسٹ مارننگ مجھے ایگزیکٹ اسی بندے کی کال دوبارہ آئی کہ رائے صاحب آ کے وزٹ کریں, ہم نے دوبارہ سے کام سارا کروا دیا. نیکسٹ ڈے میں شام کو گیا اور یقین ماننے وہ سارے کا سارا راستہ بنا پڑا ہوا تھا. دیکھیں یہی حالانکہ حکومتوں کا کام یہ ہے, اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کو ریکٹیفائی کرنا آپ کا کام ہے, یہ نہیں کہ ہمارا گلے دبا دو, سانوی پڑھ کے ٹانگ دو کہ تجھے بولے کیوں. ایسے ہی اینڈ ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں کہ جرنلزم کو واپس اس کے ٹریک پہ آتے بھی ہمارا خوف جو ابھی ڈال دیا گیا ہے, نکلتے بھی اوریجنل جرنلسٹ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ شاید آنے والے لوگوں کے لیے تو کوئی ہوگا خوف, یہ ہم بیٹھے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم تو پھر بھی خوف زدہ نہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے جو ہونا تھا دیکھ لیا, ہر طرح کا دور بھی دیکھا ہے, اور یہ کہ رہ بھی اسی طرح. یہ اگر خوف میں مبتلا ہو گئے ہماری بھی ہم تو وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ یہ تھوڑی بہت ہم دیکھیں مشکلات دیکھ رہے ہیں, اس کو فیس کر رہے ہیں, ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, ہم سڑکوں پہ بھی آتے ہیں, ہم مارچ بھی کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچانا ہے. اچھا پہلے بھی ہم نے آمریت کے دور میں بھی یہی کیا, اتنی لو نہیں جاتی تھی, اس سطح تک نہیں, بالکل نہیں گئی, یہ بات صحیح ہے. یہ تو ان کو بھی جو ہے نا کراس کر گئے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا وہ جیسے ان کو اپنی اب پڑ گئی ہے, دیکھیں الٹیمیٹلی یہ ہونا ہی ہوتا ہے. وہ کوئی مستقل تو نہیں آ گئے تھے نا, کوئی نہیں آتا. اور امید یہ بھی دیکھیں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم جس مشکل سے 3-3.5 سال سے صحافت کر رہے ہیں, جو اداروں کی بھی صورتحال ہے, جس طرح سے وہاں ظاہر لے آف ہوئے ہیں, کچھ کٹ لگے ہیں, وہ اس کے ظاہر بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ گورنمنٹ کی اپنی بھی وہ پالیسیاں بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, لیکن چلیں ایک تو وہ بھی ہے. اب اس میں امید یہ کرتے ہیں کہ یہ دور جو ہے نا دوبارہ واپس ریوائیو کرے گا پہلے والا ہی. دیکھیں صحافت رہے گی تو سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی آپ کو اچھائی کی امید بھی رہے گی, چونکہ وہ پوائنٹ اور کوئی کام ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ صحافت کو بالکل اس طرح سے دبا دیں اور اپنے چاپلوس جو ہیں وہ پیدا کر لیں, تو اس کا سوسائٹی کو نقصان ہونا ہے. کریڈیبلٹی 2-4 ماہ کی ہے نا, بس وہ تو اتنی ہے, ختم ہو جائے گی. تو وہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے چلے ہم تو بھگت ہی رہے, یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تھینک یو صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.